لیکن بالکل چپ تھی، زینب کی طرح مسکرا نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زینب کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور عیسیٰ نور بانو کے ساتھ۔ میری والدہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈے جا رہی تھی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے یہی انگوٹھی رکھی تھی جو مجھے ابو موسیٰ نے دی تھی زینب کے لیے، پتہ نہیں مل نہیں رہی۔ میرے والد کہنے لگے تم بھی کمال کرتی ہو، لاؤ مجھے دو، ایک ہی پرس میں تم خواتین کو سارا جہان رکھنا ہوتا ہے، باقی چیزیں تھیں ادھر ہی ہوگی، مجھے دو میں ڈھونڈتا ہوں۔ میری والدہ نے پرس میرے والد کو پکڑا دیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ میں خود بھی کھڑا ہو چکا تھا، میں اپنی والدہ کا پرس دیکھنے لگا، اس میں واقعی انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی پرس تو میرے ہاتھ میں تھا، میں نے یہاں کہیں رکھا بھی نہیں کہ میں کسی پہ شک کروں۔ میرے والد کہنے لگے تمہیں ہوش ہوتی کہاں ہے؟ چچا کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، بھابھی آپ ایسا کریں، آپ اپنی انگوٹھی اتار دیں، وہ زینب کو پہنا دیتے ہیں، یہیں کہیں ہوگی، فی الحال رسم تو کریں۔ بہرحال میری والدہ نے اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے پکڑائی، وہ میں نے زینب کو پہنائی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سونے کی انگوٹھی کہاں گئی جو میں نے بڑے چاؤ سے زینب کے لیے خریدی تھی۔ دوسری انگوٹھی وہیں موجود تھی جو عیسیٰ نے نور بانو کو پہنائی تھی۔ بہرحال میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا، پتہ نہیں انگوٹھی کہاں چلی گئی تھی۔ وہ انگوٹھی کافی قیمتی تھی، 3 ماہ بعد کی تاریخ میری شادی کے لیے رکھی جا چکی تھی۔ نور بانو نے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اب تو جہاں میں اسے نظر آتا وہ فوراً سے مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میری والدہ آج کل شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں، وہ بہت مصروف تھیں۔